یہ لکھیں کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، کیا میں اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ تو یہ ہے کہ اگر پردے کی کوئی صورت ہو اور وہ عورت سے میل ملاپ نہ کرے تو پھر وہ رہ سکتی ہے، عدت وہاں کر سکتی ہے، ورنہ تو کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں خاوند اس تک نہ پہنچ پائے۔ تو یہ 9ویں 10ویں کا روزہ نبی کریم علیہ السلام نے 10ویں رکھا کا روزہ رکھا اور فرمایا اگر آئندہ سال میری زندگی رہی تو میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے ثواب کے لیے قرآن شریف پڑھنا یعنی قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کسی بات کے لیے کہہ دینا کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو دلیل دینی چاہیے، بغیر دلیل کے دعویٰ باطل ہوا کرتا ہے۔ کیا فرض نماز کے بعد امام صاحب جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں وہ حدیث سے ثابت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث۔ کیا نماز کے لیے اذان ضروری ہے؟ چلو یہ آج تک ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا، سنت ہے اذان۔ اگر کوئی جنگل میں اکیلا اذان، یہ لکھا ہوا ہے کہ جنگل میں اکیلا اذان دے کر نماز پڑھ سکتا ہے، نبی کریم نے فرمایا جو اکیلا جنگل میں اذان دے جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کے پیچھے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے فرشتے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی مسجد کے مؤذن نے نماز 12:30 بجے دے دی ہے، تو اب یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے نا نظام الاوقات کا، اس میں دیکھیں اگر جس دن اس نے 12:30 بجے نماز اذان دی ہے، اگر 12:30 بجے ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس کی اذان صحیح ہے، اگر داخل نہیں ہوتا تو اذان صحیح نہیں ہے، لیکن اس دن دیکھنا جس دن اس نے اذان دی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی کتنی ازواج مطہرات تھی؟ یہ نبی کریم علیہ السلام نے 11 نکاح کیے ہیں اور بیعت کے وقت 9 حضور کی ازواج مطہرات حضور کے پاس نہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت 5 سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے مکے میں رہ رہی ہے، بیٹی ہے، یہ بیجی ہے، بیچی کوئی دوبارہ شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اب 5 سال کے بعد وہ دوبارہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر طلاق نہیں دی تو رہ سکتے۔ یار وہ رکا کہاں جو میں چاہتا ہوں۔ طالب علم دوران مشق کئی بار آیت سجدہ پڑھتا ہے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ تعزیہ پر کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا وہ اسی میں سے ہو جائے، تو مسلمان ہو کر سنی ہو کر تعزیہ نکالے گا تو پھر اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جو تعزیہ نکالتے ہیں۔ وہ تعزیہ بناتے ہیں، عورتیں آتی تو یہ تعزیہ بناتے ہی عورتوں کے لیے، لہٰذا سنیوں کو چاہیے کہ کل کا دن جو ہے وہ اپنے گھر کی عورتوں کو باہر نہ نکلنے دیں، بلکہ وہ قرآن پڑھیں اور کچھ پکا کر صدقہ دیں، ایثار ثواب کریں۔ سجدہ، یہ جناب سجدہ کی کہانی ٹھیک ہے، اس کے سننے میں کوئی عرض نہیں ہے، اکثر لوگ حلیم پکاتے ہیں، یہ سارے ثواب کی ایک صورت ہے۔ اور حضرت زینب کے شوہر کا نام عبداللہ تھا،
یہ سوال نہیں بھائی، وہ میں نے سنا دیے شعر، وہ مجھے پتا